السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ اسراء و معراج۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورۃ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی، پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ حقیقت میں وہی ہے سب کچھ سننے اور جاننے والا۔ اس آیت میں اس معجزے کا ذکر ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان اور فقید المثال معجزہ یعنی اسراء و معراج کہا جاتا ہے۔ اسراء و معراج کے دو حصے ہیں۔ عمومی طور پر محدثین، مفسرین اور سیرت نگار کبھی اس کو صرف اسراء کے نام سے ذکر کرتے ہیں اور اس سے مراد اسراء و معراج دونوں ہوتے ہیں، اور کبھی صرف معراج کے نام سے ذکر کرتے ہیں اور اس کے معنی بھی اسراء و معراج دونوں ہی ہوتے ہیں۔ اسراء و معراج معجزے کے دو حصے ہیں۔ اس کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے ہمارا یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارا تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اسراء و معراج کا معجزہ برحق ہے اور اس کی تمام جزیات پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جس طرح علامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عقیدہ طحاوی میں بیان کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ معجزہ اسراء و معراج برحق ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ زندگی میں ایک بار حالت بیداری میں روح اور جسم سمیت ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت بیداری میں روح اور جسم سمیت مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک اور وہاں سے ساتوں آسمانوں اور اس سے بھی اوپر تک جہاں تک اللہ کو منظور تھا آپ نے یہ مشاہدات کیے۔ اس معجزے کی جزیات پر ہر مسلمان کا ایمان لانا ضروری اور لازم ہے۔ یہ چونکہ معجزہ ہے اور چونکہ معجزے کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ قدرت اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے اور شخصیت انبیاء کرام کی، اور جب یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے تو پھر اس کو عقل کے پیمانوں کے ساتھ پرکھنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے جس نے جس دور میں بھی اس معجزے کو اپنی عقل کے پیمانے کے ساتھ پرکھنا چاہا، اس نے یا تو کلی طور پر انکار کر دیا اور یا اس کی بعض جزیات کا انکار کر دیا۔ حالانکہ اصولی بات یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی قدرت کا اظہار ہے کہ جو مالک ہماری عقل کا خالق ہے، جس کے ذریعے ہم اس کی قدرت کو ناپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری عقل بہت سی ایجادات کو تو اللہ کی توفیق کے ساتھ کر سکتی ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس معجزے کے ذریعے جہاں اپنی قدرت کا اظہار فرمایا، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور آپ کی شان اور آپ کی عظمت کو ظاہر کیا۔ وہیں پر اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے لوگوں کا امتحان بھی لیا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، ہم نے یہ مشاہدات جو آپ کو کرائے یہ لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیے۔ اس وقت سے لے کر قیامت تک یہ لوگوں کے لیے آزمائش ہے۔ مشرکین مکہ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معجزہ بیان فرمایا تو انہوں نے فوری طور پر اپنی عقل کے پیمانوں پر پرکھتے ہوئے اس معجزے کا انکار کر دیا۔ لیکن دوسری طرف جو لوگ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین رکھتے تھے اور اللہ کی قدرت کاملہ پر ایمان رکھتے تھے کہ وہ اللہ جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے، تو ان کے سامنے جب اس معجزے کا ذکر کیا گیا، جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب ذکر کیا گیا تو انہوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ اور تردد کے اس معجزے کی تصدیق کی۔ اس لیے اس معجزے کو ایک تو عقل کے پیمانوں پر پرکھنا جائز نہیں ہے، جس طرح اس کی جزیات قرآن و حدیث میں ثابت ہیں، ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ دوسری طرف اس معجزے کے متعلق جاننے کے لیے ہمارے پاس
سورسز اور مندرجات کیا ہیں؟ یہ تو ان میں سب سے پہلے کتاب اللہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن پاک میں کیا ہے۔ اس کے 2 حصے ہیں، ایک اسراء کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں کیا گیا اور دوسرا المعراج سورہ نجم کی آیت 118 میں کیا گیا۔ پہلا ذریعہ قرآن پاک اور دوسرا ذریعہ اس معجزے کے متعلق جاننے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام مشاہدات کیے اور صحابہ اکرام کے سامنے بیان بھی کیے۔ بعض اوقات صحابہ کے سوالات کرنے پر اور بعض دفعہ اس نعمت کے اظہار شکر کے طور پر آپ نے صحابہ کے سامنے یہ تمام مشاہدات بیان کیے، لہٰذا ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس معجزے کے متعلق جاننے کے لیے تیسرا سورس ہمارے پاس صحابہ اکرام کے وہ اقوال ہیں جو انہوں نے اپنی روایات میں بیان کیے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مشاہدات کی تفاصیل کو بیان کیا ہے۔ ان 3 ذرائع سے ہٹ کر اگر کوئی اس معجزے کی تفصیل بیان کرے گا تو ہمارے لیے اس کو ماننا ضروری نہیں۔ اول تو یہ بات کسی کو زیبا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزے کس وقت عطا کیے، اس بارے میں سیرت نگاروں میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس معجزے کے عطا کرنے پر تو سب کو یقین اور ایمان ہے۔ علامہ صفی الرحمن مبارک پوری نے اپنی کتاب الرحیق المختوم میں 6 اقوال بیان کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت سے تقریباً 1 یا 1.5 سال پہلے یہ معجزہ عطا کیا۔ اب مہینہ کون سا تھا؟ بعض نے رجب کی 27 بتائی ہے، کسی نے ربیع الاول کا ذکر کیا، لیکن کوئی مہینہ اور تاریخ کنفرم نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معجزے کی متعلق بتاتے ہوئے فرماتے ہیں، میں رات کو اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر پر سویا ہوا تھا، وہیں پر آپ کی رہائش تھی۔ آپ کے گھر کی چھت کھول دی گئی، جبرائیل امین چھت کھول کر اترے اور وہاں سے مجھے لے کر بیت اللہ شریف میں حتیم میں لے آئے۔ وہاں آ کر میرا سینہ شق صدر یعنی کیا گیا، اور یہ معجزہ بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں 3 یا 4 مرتبہ عطا کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو آئندہ سفر کے لیے تیار کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شق صدر کے بعد میرے پاس سواری لائی گئی، اور یہ روایت مسلم شریف کی ہے۔ پھر میرے پاس ایک جانور لایا گیا جسے براق کہا جاتا تھا، جس کا قد گدھے سے اونچا اور خچر سے کچھ کم تھا۔ اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ جہاں تک اس کی نگاہ پڑتی تھی وہاں تک اس کا قدم جاتا تھا۔ اس پر مجھے سوار کیا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جس رات اللہ نے مجھے معراج کرایا، براق کو لایا گیا، اس پر لگام لگائی گئی، زین کسی ہوئی تھی، جس کا معنی ہے کہ وہ سواری والا جانور کی طرح تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں سوار ہونے لگا تو اس نے تھوڑی سی شوخیاں کی، تو جبرائیل امین نے کہا، ابی محمد تفعل ھذا، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح شوخیاں کر رہے ہو؟ آج تک ان سے بڑھ کر اللہ کا مکرم اور معزز سوار کبھی تم پر سوار نہیں ہوا۔ یہ سن کر اس کے پسینے چھوٹ گئے اور اس نے گردن جھکا لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر سوار ہو کر بیت المقدس میں پہنچا جبرائیل امین کی معیت میں، اور وہاں پہنچ کر اس سواری کو وہاں باندھ دیا گیا جہاں پہلے انبیاء علیہ السلام اپنی سواریوں کو جس پتھر کے ساتھ باندھا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سواری بھی مہیا کی، اور پھر انتہائی تیز رفتار سواری، اور پھر اس سواری کو ویسے ہی چھوڑ نہیں دیا گیا، بلکہ توکل کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی سواری کے لیے حفاظت کی جائے، پھر اللہ پر چھوڑ دیا جائے۔
فرمایا پھر میں مسجد اقصیٰ میں داخل ہوا اور میں نے وہاں 2 رکعت نماز ادا کی۔ بعض علماء کا کیا خیال ہے کہ یہ 2 رکعت آپ نے تحیۃ المسجد ادا کیے، اور بعض کا یہ خیال ہے کہ آپ نے وہاں انبیاء کی امامت کرائی اور یہ 2 رکعت وہی ادا کیے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پر انبیاء کی امامت کرائی۔ واللہ تعالی عالم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے مسجد سے باہر لایا گیا اور جبرائیل امین میرے پاس 2 برتن لائے، ایک میں شراب تھی اور ایک میں دودھ تھا۔ میں نے دودھ والا برتن اختیار کیا تو جبرائیل امین نے کہا آپ نے فطرت کو اختیار کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد آسمانوں کی سیر ہوئی اور یہ بھی جبرائیل امین کی معیت میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف بڑھے، آسمان دنیا پر پہنچے، حتیٰ کہ آسمان دنیا کا دروازہ کھلوایا۔ دروازہ بند تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان ایک ٹھوس چیز ہے، ان کے دروازے ہیں، اور یہ بھی مطلب بتایا گیا اور یہ ادب بتایا گیا کہ جب بھی کسی کی طرف جائیں تو پہلے دروازہ کھٹکائیں۔ جب دروازہ کھٹکایا گیا تو اندر سے دربان نے پوچھا من ھذا، یعنی کون ہے؟ تو جبرائیل امین نے اپنا نام بتایا۔ اس سے مزید یہ ادب بھی پتہ چلا کہ جب گھر والے اندر سے پوچھیں تو نام بتانا چاہیے، یہ کہنا درست نہیں کہ میں ہوں، اپنا نام بتایا جائے تاکہ اگلا بندہ آپ کو فوراً پہچان لے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اندر سے پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہیں؟ جبرائیل نے فرمایا محمد۔ پوچھا کیا یہ اللہ کے نبی ہیں؟ اور کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ اس دربان نے پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا ہے، ان کی طرف پیغام بھیجا ہے؟ جبرائیل امین نے کہا کہ نعم، یعنی جی ہاں۔ پہلے آسمان کا دروازہ کھولا گیا تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام موجود تھے۔ جبرائیل امین نے ان کا تعارف کرایا کہ یہ آپ کے باپ آدم ہیں، ان کو سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور خوش آمدید کہا، مرحبا بالابن صالح و نبی صالح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا کہ ایک دائیں طرف روشن روحیں تھیں، وہ ان کو دیکھ کر مسکراتے تھے، اور ایک طرف بائیں طرف کچھ سیاہ طرح کی روحیں تھیں جن کو دیکھ کر وہ پریشان ہو جاتے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ فرمایا کہ دائیں طرف ان کی کامیاب اولاد کی روحیں اور بائیں طرف ان کی ناکام اولاد کی روحیں ہیں۔ کامیاب لوگوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور ناکام کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ فرمایا پھر دوسرے آسمان کی طرف گئے، دوسرا آسمان کا دروازہ کھلوایا گیا، وہاں 2 نبیوں سے ملاقات ہوئی، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ان کو سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور خوش آمدید کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائے خیر کی، اور پھر تیسرے آسمان پر گئے، وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ دعا سلام کے بعد میں نے دیکھا کہ اللہ نے ان کو اتنا حسن عطا کیا تھا جیسے کہ آدھی کائنات کا حسن اللہ نے انہی کو عطا کر دیا تھا۔ پھر چوتھے آسمان پر گئے، وہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ان کو سلام کہا، انہوں نے خوش آمدید کہا۔ پھر 6 آسمان پر گئے تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ فرمایا میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا قد یمن کے ایک قبیلہ ہے، اس کے لوگ بڑے بڑے قد آور اور طاقتور تھے، ان کی طرح کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جسامت تھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے تعارف کروایا، میں نے سلام کہا اور سلام کا جواب دیا گیا۔ میں آگے بڑھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا۔ میں نے پوچھا یہ کیوں روئے ہیں؟ تو حضرت جبریل امین کے پوچھنے پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو نبی میرے بعد مبعوث ہوا لیکن اس کی امت بہت زیادہ تعداد میں جنت میں جائے گی بنسبت میری امت کے، اس لیے اس نبی پر مجھے رشک آ گیا اور میں رو پڑا۔ فرمایا پھر ہم 7ویں آسمان پر گئے،
جبرائیل امین نے دروازہ کھلوایا اور ہم اندر آ گئے۔ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود تھے جو بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ بیت المعمور 7 آسمانوں پر فرشتوں کی عبادت گاہ ہے، یعنی کعبہ ہے، جس میں ایک دن میں 70,000 فرشتے طواف کے لیے داخل ہوتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک دفعہ داخل ہو گیا وہاں دوبارہ کبھی قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو جا کر میرا سلام دیں، صلوات اللہ علیہ وسلام علیہ، اور ساتھ ہی ایک پیغام دیں کہ جنت بڑی اچھی جگہ ہے، لیکن اس میں درخت لگانے کی ضرورت ہے۔ جو شخص ایک مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے ایک حصے میں درخت لگا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس کے بعد میرے پاس 3 برتن لائے گئے ضیافت کے طور پر، ایک میں شراب تھی، ایک میں دودھ اور ایک میں شہد تھا۔ فرمایا میں نے پھر دودھ والا برتن اختیار کیا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے پھر اپنے لیے اور اپنی امت کے لیے فطرت کو اختیار کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر مجھے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو دوسری دفعہ اپنی اصلی شکل میں دیکھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَلَقَدْ رَآهُ سِدْرَةُ الْمُنتَهَا، اور سدرۃ المنتہا کے پاس دوسری دفعہ جبرائیل کو دیکھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے سدرۃ المنتہا کو دیکھا، اس کے پتے ہاتھی کے کانوں جیسے اور اس کے پیر ہجر کے علاقوں کے مٹکوں جیسے، اور اس پر نور کے بہت خوبصورت پتنگے تھے، اور اس کے نیچے 2 نہریں ظاہری اور 2 باطنی نہریں ہیں۔ باطنی نہریں جنت میں ہیں اور 2 ظاہری نہریں نیل اور فرات ہیں، جس کا مطلب ہے یعنی یہ اشارہ دیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی سلطنت میں یہ سارا علاقہ شامل ہوگا، آپ کا دین ان علاقوں میں پھیلے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد مجھے جنت میں داخل کیا گیا، ثم ادخلت الجنہ، میں نے دیکھا جنت میں موتیوں کے لولوں کے بڑے بڑے کبے ہیں اور اس کی جو مٹی ہے وہ کستوری کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر مجھے وہاں تک لے جایا گیا کہ جہاں مجھے کلموں کے لکھنے کی آواز کو سنوایا گیا۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے مجھ پر 50 نمازیں فرض کیں۔ اس موقع پر ایک سوال پیدا ہوا کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس موقع پر میرے دل میں یہ سوال پیدا ہوا کہ میں پوچھ لوں کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اللہ رب العزت کا دیدار کیا تھا، اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا؟ تو ابو ذر کہتے ہیں کہ حل رأیت ربک، کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ فرمایا نور ان نراہ، وہ نور تھا، میں کیسے دیکھ سکتا تھا؟ درمیان میں نور کے پردے حائل تھے، شرف کلامی بخشا، میوں وراء حجاب۔ اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس نے یہ دعویٰ کیا کہ معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھا تھا تو اس نے اللہ تعالیٰ پر بہتان لگایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو پا نہیں سکتیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا تحفہ دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 نمازوں کا ذکر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی امت یہ نہیں پڑھ سکے گی، یہ کم کروا لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے، ایک روایت میں ہے کہ 10 کم کی گئیں حتیٰ کہ 5 رہ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار واپس گئے اور ہماری خاطر اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کرتے رہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہ نمازیں پڑھنا مشکل نہیں تھیں۔
جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن اور رات میں مسلسل عبادت کرتے ہیں، ان کے لیے یہ 50 نمازیں کوئی مشقت نہیں تھیں۔ جب 5 نمازیں رہ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے فیصلے بدلتے نہیں، آپ کی امت میں سے جو 5 نمازیں پڑھے گا اسے 50 نمازوں کا ہی ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 انعامات تحفے کے دیے گئے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو 5 نمازیں عطا کی، اور یہ نماز کی ہی کتنی عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معراج کے موقع پر اپنے نبی کو خود اپنے پاس بلا کر یہ تحفہ عطا کیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس تحفے کی قدر کریں، اور دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ کی وہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، جن کے بارے میں نبی کریم نے فرمایا جو رات کے وقت سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ اور تیسری چیز جو آپ کو تحفہ میں ملی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان تمام بندوں کی مغفرت کا اعلان کیا جس نے اپنی زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا ہوگا۔ اس موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں نے بھی ایک تحفہ عطا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی گزرا انہوں نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کہیں کہ حجامہ کو اپنے علاج میں اختیار کریں، اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ تو یہ اسراء معراج کو معجزہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کر بیان کیا تو جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور احادیث پر یقین رکھتے تھے انہوں نے اس کو قبول کیا اور ایمان لائے، اور جو نہیں مانتے تھے انہوں نے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس معجزے کی تمام جزیات پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا کرے، اور جو تحفے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بخشے، اور جو تحفے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا، جو تحفہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہمیں نماز کی صورت میں ملا، اور جو تحفہ فرشتوں نے ہمارے لیے بھیجا کہ حجامہ کروانے کی ترغیب دلائی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام تحفوں کی قدر کرنے والا اور ان پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔